الحمد لله رب العالمين۔ ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن۔ آج رب کا قرآن پڑھ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 12ویں سپارے کے چند اہم نکات کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر بات کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے اور اس کے چند آیتوں کے بعد 12واں سپارہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے شروع کر کے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیات جو ہیں وہ بڑی محکم ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مفصل بیان کیا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اپنے رب کی طرف استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے گا، اور ہر فضل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے گا۔ اور اگر تم باز نہیں آؤ گے اور پھر جاؤ گے تو میں تو ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کہ تمہیں قیامت کا دن جو ہے وہ اس کا عذاب تمہیں نہ گھیر لے۔ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی زیرو ہیں، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور کہاں پہ وہ اس کو ملے گا، اور ہر ایک چیز اللہ نے کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت ایک تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے رزق دینا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو کتنا کیسے کہاں دینا ہے۔ ہمارے ذمے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم نے حلال کمانا ہے، ہم حرام کما کے اپنے جو ہمارے مقدر میں ہے اس سے بڑھا نہیں سکتے، اور ہمارے مقدر میں ہوئے جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا، باقی انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی ارب پتی ہو، مربوں کا مالک ہو، شہروں کا مالک ہو، جواہرات کا مالک ہو، وہ زندگی میں وہی ہے جو پہن لے، کھا لے، رہ لے، جو چیزیں یعنی یوز کر لے، یوٹیلائز کر لے، ورنہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ رزق اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس نے کہاں دینا ہے۔ انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائے گا کہ حرام سے کمائے گا۔ یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیے، تو ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ ہم حرام سے بچیں اور حلال کو کمانے کی اور حلال کو پانے کی جو ہے کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ اب یہ باتیں بھی جو ہیں، یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ بات کئی جگہ پہ فرمائی ہے۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دفعہ بنایا، پھر اس میں تقسیم فرمائی ہے کہ 2 دنوں میں آسمانوں کو بنایا، 4 دنوں میں زمین کو بنایا، اور اس کے اندر اس کی جو خزانے ہیں وہ بھرے۔ تو اس حوالے سے ہمارا عقیدہ بہت واضح ہو جانا چاہیے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے کی، اور وہ 6 دنوں میں کی۔ اب وہ 6 دن کون سے تھے اور وہ کس طرح تھا، وہ کیا پروسیجر تھا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے اس عقیدے کو کسی بھی تھیوری کی وجہ سے نگیٹ نہیں کریں گے، بگ بینگ کی تھیوری ہو یا کوئی اور اس سے بگسٹ بینگ کی تھیوری ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے رب نے کئی دفعہ بتا دیا خود اپنے کلام میں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دفعہ بنایا، اسی پہ ہمارا ایمان ہے، یہی بات سچ ہے۔ باقی کچھ باتیں آ کے اگر اس سے مل جاتی ہیں یا وہ اس میں فٹ ان ہو جاتی ہیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم تھیوریز کو اپنے عقیدے کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کا کلام حقیقت ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی بچوں کو سکھانا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ جو آپ کو تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں وہ انفارمیشن ہے، اور یہ فیکٹس ہیں، اور یہ ایمان ہے، یہ فیتھ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان ایسا ہے کہ ہم جب اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتے ہیں، پھر اس سے لے لیتے ہیں، تو بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے، بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد، تو پھر اس کے بعد یہ ایسا ہو جاتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ ساری برائیاں، ساری مشکلیں میرے سے زائل ہو گئیں، اور پھر یہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے، حالات کی تنگی آتی ہے، تو ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور تنگی کے بعد جب فراخی آتی ہے تو متکبر بن جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اور ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں اول تو آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آزمائش آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے اور نیک اعمال کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد
یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے خود سے بنا لی ہے یہ قرآن پاک، ان سے فرمائیے کہ تم، چونکہ مکی صورت ہے اس وقت صورتیں بھی چھوٹی تھیں، اور یہ ابتدائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انہیں چیلنج تھا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور ان سب کو بلا لو جن کو تم اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے شریک ہیں، یعنی اپنے ان سارے بتوں سے مدد مانگ لو اور ایسی صورت لا کے دکھا دو، اور اگر نہیں کر سکو گے تو پھر یہ جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو کیا تم ایمان لاتے ہو اس بات کے اوپر؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا چاہے گا، دنیا اور اس کی زینت چاہے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو ان کی محنت کا صلہ ہم اس میں ان کو دے دیں گے اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن چونکہ چاہتا ہی دنیا تھا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم ہے۔ اب یہ کوئی اگر دنیا میں بہت سائنٹیفکلی جو ہے ڈسکوریز کرے اور بڑی کتابیں لکھے اور بڑا دعوے سے کہے کہ جی میں نے تو ڈارک ہولز کے اندر بھی مجھے اللہ نہیں ملا، اور پھر جب وہ فوت ہو جائے تو ہمارے یہاں پہ دکھی دل والوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی اب اس کو کسی طرح ہم جنت میں لے جائیں۔ اس نے نہیں جانا تھا جنت میں، وہ جنت کو مانتا بھی نہیں تھا، اور ساری زندگی اس نے ساری ہر چیز پہ ریسرچ کی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانے کے۔ وہ اپنے تکبر میں اور اپنی رونت کے اندر وہ پڑا رہا، اور بعد میں ہم لوگوں کو فکر لاک ہو جاتی ہے کہ اس کو جنت میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا تھا اور اس کی خواہشیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی محنت کا رائگاں نہیں کریں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم ہے، اور ان کے اعمال جتنے انہوں نے کیے تھے اپنی دنیا بنانے کے لیے وہ باطل ہو گئے، وہاں بھی کینسل ہو گئے، آگے نہیں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی لائے ہوئی تعلیمات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کو اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو ان کی زمانے کے اندر بڑی رحمت تھی، اور اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو جہنم ان کا موعد ہے، اور آپ اس کے حوالے سے شک میں نہ پڑیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہم اغفر لنا ورحمنا، پھر آگے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کی قوموں کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تم ایک بہت دردناک عذاب سے دو چار ہو سکتے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو ہمارے جیسے ہی بندے ہو، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر جو نعوذ باللہ جو سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں وہ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اسی طرح گزرا ہے، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی غریب فقیر سارے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان گھٹیاں لوگوں کو تو ہم منہ بھی نہیں لگاتے، اور آپ جو ہیں ہمارے سے کوئی افضل تو ہے نہیں، ہماری جیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے یہ کتاب لے کے آیا ہوں، یہ معجزات لے کے آیا ہوں، اور تمہیں کیوں اس بات سمجھ نہیں آتی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو تم سے کوئی عوض بھی نہیں مانگ رہا، میں تو کہتا ہوں اللہ کے ایمان لے، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اپنی اصلاح کر لو، لیکن جو ہے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی آگے سے فرمایا کہ دیکھو میں تو نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے بھی کہلوائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ بات کہلوائی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور نبیوں کی پیروی کے اندر، ان کی اطاعت کے اندر، ان کی فرما برداری کے اندر، ان کی پیروی کے اندر کامیابی ہے، اور وہ اپنی ذات کی طرف یا اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے، اور یہ لوگ جو ہیں جتنے ایمان لے ہیں بس یہی ہیں، اور باقی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی باتوں کا برا نہ منائیں۔ تو وہ لوگ ہنستے تھے کہ جی ادھر کوئی نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی سمندر ہے، کشتی بنا رہا ہے، یہ دیکھو یہ بندہ تھا جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا میں رسول ہوں، اور وہ گند ڈالتے تھے کشتی کے اندر، پھینک جاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کون ذلیل ہوگا اور کس کو اس کشتی بنانے کا فائدہ ہوگا۔ تو پھر جب وہ بارش اور طوفان آیا تو انہوں نے سارے جانداروں کو ایک ایک جوڑا، اور ایمان والوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس میں بٹھا لیا، اور پھر جب پانی بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کافروں میں سے تھا، جو ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ جو ہے اس پہ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا پہاڑ پہ چڑھنا آج نہیں بچائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو سوار کر لینا، اور یہ میرے گھر والوں میں سے اس کو بچا لے۔ انہوں نے کہا نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لے کے آیا، جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ سوال نہ کریں، اور میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کو پتہ نہیں ہے۔
انہوں نے ساتھ ہی رجوع فرمایا، کہا کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے ایسی بات کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں کریں گے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں آپ کے اوپر اور جو ان لوگوں کے اوپر جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں زندگی دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو۔ یہی واقعات اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں بھی، یہ پہلی کتابوں میں بھی یہ آئے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کتابوں سے مماثلت ہے کہ جن نبیوں کی وہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ادھر بھی فرمایا ہے، تاکہ ان کو اسلام جو ہے وہ پرایا نہ لگے، ان کو جسے اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں نا، اوپرا نہ لگے، تو ان کی تانیث قلبی کے لیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی سکھائے کہ انبیاء نے کس طرح محنتیں کی ہیں، ان کے اوپر کس طرح کی مشقتیں آئیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مشکل کام لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق پیدا کرے ہمارے اندر بھی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زندگی میں کوئی دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی اور دین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر حضرت قوم ہود کا واقعہ ہے کہ حضرت عاد علیہ السلام کو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا واقعہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا رسول بنا کے، انہی میں سے تھے، اور یہ بہت طاقتور قوم تھی اور بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے ان کے قد ہوتے تھے، اور انہی کے کچھ آج کل ڈھانچے بھی ملے ہیں، اس کو آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لمبے چوڑے ان کے قد ہوتے تھے، اور کھجور کے جب ان کے اوپر عذاب آیا اور یہ گرے پڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے درخت گرے پڑے ہیں، اور یہ بہت طاقتور ہوتے تھے، اور ایسے ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو زمین سے اکھاڑ لیتے تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کہ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے، یہ تخلیق اس طرح کی بنائی ہے، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن ان کی وہ طاقت بھی کام نہ آئی جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور گناہ نہیں چھوڑے، نبی کی بات نہیں مانی، ان کی اتباع فرمانبرداری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لی اور باقیوں کو سزا دی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم ہے کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عجیب صفت دی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو کھود کے اندر گھر بناتے تھے۔ ابھی بھی مدائن صالح ادھر مدینہ منورہ سے اگر ہم تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں تقریباً 350-400 کلومیٹر کے بعد یہ آتا ہے، ابھی بھی وہ پریزروڈ ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ ایسے پہاڑ ہیں جن کے اندر یہ لوگ کھود کے ان کو اس کے اندر گھر بناتے تھے، اور خوبصورتی سے باہر سے بھی اس کی جو شکل ہوتی تھی وہ ماڈرن بلڈنگز کی طرح کی ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے ہیں سائڈوں پہ، پھر گیٹ ہے، اس کی انٹرنس کے اوپر کہیں پہ عقاب بنایا ہوا ہے، کہیں پہ شیر کی شکل بنائی ہوئی ہے، وہ عجیب و غریب اسٹرکچرز جو ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جب آگے نافرمانیاں کرتے رہے اور نئی نئی حجتیں کرتے رہے، اور پھر انہوں نے معجزہ بھی کیسا مانگا کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے اور نکل کے بچا دے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کرنے پہ اللہ قادر ہے، اللہ نے وہ کر دیا، لیکن پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچایا اور اللہ کا عذاب آ گیا جب انہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کے آئے اور انہوں نے سلام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ان کو جانے بوجھے بغیر ان کے لیے بھنی ہوئی جو ہے بچھڑا لے آئے، روسٹ ہوا، سبحان اللہ۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کھا ہی نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، آپ لوگ کھا کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈرو نہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ لوط جو تھے حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان پہلے لائے تھے، پھر اس کے بعد ان کے رشتہ دار تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی تھی، تو وہ جو ان لوگوں کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا کہ وہ بھی باز نہیں آتے تھے۔ پھر ساتھ انہوں نے بشارت دی کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ تو حضرت سارہ جو تھیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بوڑھے ہو گئے ہم لوگ، آپ کس بات کی ہمیں دے رہے ہو بشارت، تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہو آپ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو آپ کے اوپر، اور وہ بڑا تعریفوں کا مستحق ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اور پھر جب ان کے اوپر سے وہ روب کم ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہمارا قوم لوط ٹھیک ہو جائے گی، باز آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے نرم ہیں اور بڑا رجوع کرنے والے ہیں اور بڑے پیارے آدمی ہیں، لیکن آپ اس معاملے میں بیچ میں نہ آئیں، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آئیں اور اب اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جا کے بتایا، انہوں نے وہ اب آئے لڑکوں کی شکل میں تھے تو وہ تھوڑے امبیرس ہو گئے کہ ابھی وہ پہنچ جائیں گے، تو اللہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور وہ ان خبیثوں کو اس خبیث کام سے روکنے کے لیے کہتے تھے یہ میری بیٹیاں ان سے شادی کر لو، وہ کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے اب عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی اس گھنونے فعل کو اتنے برے انداز میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اتنے سخت عذاب ان لوگوں کے اوپر بھیجا ہے، اور آج توقع یہ کی جاتی ہے کہ ایک تو ہم اس کو
جو ہے چونکہ وہ لوگ مغرب میں اب اس چیز کو چونکہ وہ معیوب نہیں سمجھتے، انہیں عادت پڑ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسان کی فطرت ہے، جی ملان ہوتا ہے، جی یہ رائٹ ہونا چاہیے تھی، جس کا جو جل جاتا ہے وہ کرے۔ بھائی جس کا ہر کسی نے اپنا دل خود نہیں بنایا، نہ اپنے جسم کو خود بنایا، نہ اپنے جسم کا وہ مالک ہے، نہ یہ دنیا اس نے خود بنائی ہے، نہ یہ دنیا کا نظام اس نے خود بنایا ہے۔ اگر وہ اپنی کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، جس کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس چیز کو برا کہا ہے ہم نے اسے برا سمجھنا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے اچھا کہا ہے ہم نے اسے اچھا سمجھنا ہے۔ یہ ہم ایمان والا مسلمان جو ہوتا ہے یہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں کرتا، یہ اللہ کو مشورے نہیں دیتا، یہ اللہ کو بتاتا نہیں ہے کہ اللہ 21ویں صدی آ گئی ہے اب ذرا آپ تھوڑا چل کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہم ان کے پابند ہیں، اللہ کی شریعت ہماری پابند نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے معاشروں کے اندر یہ جو پیرا ہو رہی جی اگر کنسنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کا دل ہے تو ٹھیک ہے، آپ جج نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، نہیں، جج اللہ کر چکا ہے، ججمنٹ اللہ دے چکا ہے، کمانڈمنٹس اللہ دے چکا ہے، فیصلہ اللہ کر چکا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم نے اسی کو پریچ کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہمارا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم پاس ہو کہ فیل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا یہ لوگ شریک تھے اللہ کے کہ یہ لوگوں کے لیے شریعت گھڑتے تھے جس کا اللہ نے اجازت نہیں دی۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی تعلیمات ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ کسی کا دل کرتا ہے، میرا دل یا کسی کا دل کرتا ہے کہ جی وہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی قابو کر لے، اور جو اچھی گاڑی ہے وہ لے لے، یا جو اور جس چیز پہ کسی کا دل کرتا ہے وہ لے لے، تو صرف اس لیے کہ میرا دل کرتا ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور حدود کے اندر چلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن کو نہیں یہ بات سمجھ آتی وہ مسلمانوں کے درمیان آ کے رہیں، تاکہ ان کا برین واشنگ جو ہوئی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو۔ اور اڈلٹ ہو گیا ہے جی، اب اس کی مرضی ہے جی، اب فریڈم ہے جی، جو ساری باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اس کو اپنا عقیدہ بنا کے یہاں پہ لا کے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں نے نہ UN کا کلمہ پڑھا ہے، نہ امریکیوں کا کلمہ پڑھا ہے، نہ لبرلز کا پڑھا ہے، نہ سیکولرز کا پڑھا ہے، نہ ہم وہ ہمیں ٹک لگائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، یا وہ کہیں گے کہ جی ہم لوگ بڑے ہیومن رائٹس کو جو رائٹس اللہ نے دیے ہیں وہ اصل ہیومن رائٹس ہیں، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، اپنے لڑکوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو وہ ہم دیں گے، وہ دینے چاہیے، وہ ہم نہیں دے رہے، ہم مجرم ہیں۔ لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دی وہ حلال نہیں ہوں گی، جن کو اللہ نے فرض کر دی ہے وہ معاف نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، جو دین ہے اس کو سمجھنے کی، اور اسی پر عمل کرنے کی، اور اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا قوم لوط کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے قوم کو، بستی کو الٹا کے مارا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کی بیوی کو، یہاں پہ آپ قرآن اس رکوع کو آپ پڑھیے گا، ان کی بیوی کو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی نہیں بچت ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ تو عورت تھی، وہ تو مرد مشغول تھے اس کام کے اندر، یہ ان کے کام کو غلط نہیں سمجھتی تھی۔ ایک تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، دوسرا یہ ان کی اس برائی کو برائی نہیں سمجھتی تھی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی بات اپنے منہ میں رکھ کے اور ان کا حلیہ اپنا کے اور ان کی زبان بول کے ہم جو ہے اپنے دین کو جو ہے وہ ڈسگریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب انہی کی باتیں سنیں گے، گانے بھی ان کے، فلمیں بھی ان کی، ٹی وی سیریز بھی ان کے، بول چال بھی ان جیسی، سلیبس بھی ان کے، غلامی بھی ان کی، قرضے بھی انہی سے، سود بھی انہی کو دینا، تو پھر انہی کے عقائد بھی ہوں گے، پھر دین کے بھی وہ جو ہے اس میں دقیانوسیت آ جائے گی اور پریشانیاں آ جائیں گی۔ لیکن اگر اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام کو سیکھیے اور اپنے عقائد کو اسلام کے مطابق ڈھالیے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا واقعہ ہے، وہ لوگ بھی شرک کرتے تھے، ناقل میں کمی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا، ایمان والوں کو، حضرت شعیب کو بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بار بار واقعات اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کن گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، کس طرح ایمان والوں کو بچایا گیا، کس طرح ایمان والوں کے اوپر مشقت آتی تھی، کس طرح نبیوں کو مذاق اڑایا جاتا تھا، نبیوں کے بارے میں ان کو اگر برا کہا جا رہا ہے یا ان کی بات نہیں سنی جا رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پہ نہیں ہے یا اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مدد اللہ کی اپنے دین کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ اللہ ہمیں مخلص کر دے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر تمہارے اندر ایمان کی خصلت ہوئی تو تم ہی کامیاب ہوگے، لیکن وہ خصلت پیدا کرنے کی کمی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ، اس آیت کی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک دفعہ صحابی نے نبی پاک کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھے تو انہوں نے کہا آپ نبی پاک اب قد شیبت، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہود نے اور سورہ نبا نے وہ اس طرح کی صورتیں جن کے اندر قیامت کے احوال تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام تھے، انہوں نے کہا مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاستقم کما امرتا، استقامت اختیار کیجیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے جو ہے یعنی گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ لوگ طغیانی اختیار نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور ظالموں کے ساتھ نہ مل جاؤ، ان کی طرف میلان نہ ہو، ان کی طرف انکلائنڈ نہ ہو، تو یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ دبوچ لے، اور اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچت نہیں کرے۔ اور دن کے وقت اور رات کے کناروں میں جو ہے نمازیں پڑھو، اس سے نفل نماز مراد ہے، بے شک نیکیاں جو ہوتی ہیں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صورت یوسف ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہ آ کے مشرکین نے یہود نے اور مشرکین نے انہیں یہ سوال بنا کے دیا تھا یہودیوں نے کہ آپ یہ جا کے پوچھیں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر سے فلسطین کیسے شفٹ ہوئی، فلسطین سے مصر کیسے شفٹ ہوئی، وہ کون سا دور تھا، کیا وجوہات تھیں۔ تو وہ چونکہ سارا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے مفصل ذکر کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے باقی جگہوں پہ، لیکن ان کا ذکر نہیں، ان کی کہانی کا تذکرہ نہیں ہے باقی جگہوں پہ، یہ ایک ہی جگہ پہ اللہ نے مفصل لکھا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صورت کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ بہترین قصہ ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی تشریحات ہیں، اس میں ایک ایک آیت میں حکمت اور بلاغت اور جو ہے سو حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہیں احکام چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو یعنی عجیب کرامات اور فضائل اور فیوز ہیں اس صورت کے اندر۔ اور ہم تو اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے، آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مختلف تفاسیر سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ نصیب کر دے۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، واضح کتاب کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سوچو اس کے بارے میں، یعنی یہ ان اہل عرب میں نازل ہوا ہے اور ان کی اپنی زبان تھی، تو جب تمہیں سمجھ آتا ہے تو غور بھی کرو، ایک بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو سوچو اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں۔ ہم انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم لوگ آج کل اپنے زمانے میں جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہمارا ہر 12 14 13 15 16 سال کا لڑکا لڑکی جو ہے انگریزی چٹ پٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ آئے گی، اور اگر نہیں بھی سیکھ سکتے تو سیکھنا فرض نہیں ہے، کم از کم قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، ترجمے سے پڑھ لیں۔ حق تو یہ ہے کہ جس طرح ہے اس طرح پڑھیں تاکہ مزہ بھی آئے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہترین قصہ ہے، اور اس سے پہلے آپ لوگ اس قصے کو نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسی وقت سوچا اور فرمایا کہ چونکہ اس کے 11 بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعبیر رؤیا، خواب بھی ایک حقیقت ہے اور خواب کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اور خواب میں بھی اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور ایک نظام ہے پورا اس کا بھی، تو پورا علم ہے ایک اسلامی علوم میں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور شیطان جو ہے بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، وہ بھی سارے سمجھدار ہیں، تو یہ نہ ہو وہ اس کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو جائیں۔ لیکن وہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بھی تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے، فرما بردار بھی بہت تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے والد تھے، جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، ان کو محبت بھی بہت تھی ان سے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں ان کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ ہمارے ابو تو صرف یوسف کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، تو اس سے اگر ہم کبھی جان چھڑا لینا پھر ابو کی محبت جو ہے، توجہ جو ہے ہمیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جنگل میں لے جائیں گے، مار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ نہیں مارتے نہیں ہیں، ایسے کریں گے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساروں سے رحم دل تھا ان میں سے، تو وہ اپنے ابو کو جا کے کہا کہ ابو جی بچوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یوسف وغیرہ کو، بنیامین کو، ہم جائیں گے کھیلیں کودیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اگر شکار کر رہے ہوئے اور آ کے بھیڑیا نے کھا گیا، تو آئیڈیا انہیں مل گیا وہاں سے،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اتنے شیر جوان ہیں سارے اور بھیڑیا کھا جائے کیسے ہو سکتا ہے، پھر ساڈا کی فائدہ جس طرح ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لے گئے. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے. بہرحال وہ لے گئے اور وہ جا کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیض اتار لی اور اس کے اوپر خون مل دیا بکری شکری کو ذبح کر کے، اور آگے روتے ہوئے رات کو آ کے کہا جی وہ کھا گیا بھیڑیا ہی. انہوں نے کہا کہ بھئی میں تمہارے اوپر یقین تو نہیں کرتا، بے شک تم وہ کہہ رہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے اوپر یقین ہی نہیں کریں گے بے شک ہم سچے بھی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو وہ سچ ہیں کہ نہیں، اور میں تو صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگوں گا تمہاری ان کرتوتوں کے اوپر. اب دیکھیں ایک نبی ہیں اور اتنے شان والے ہیں، لیکن کتنے تحمل سے اپنے بچوں کی جو ہے انہوں نے برداشت کر لی ہے اس حرکت کو. پھر اس کے بعد ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ان کو نکالا اور جا کے مصر میں بیچنے کی کوشش بیچا، اور وہاں پہ عزیز مصر نے خرید لیا اور وہ سارا پھر وہ جوان ہوئے، بڑے خوبصورت تھے. وہ ان کی جو عزیز کی جو اہلیہ تھی اس کو وہ محبت ہو گئی یوسف سے. حضرت یوسف علیہ السلام اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ کس طرح اپنے مالک کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، تو اسی چکر میں اس نے انہیں جیل کروا دی. انہوں نے کہا کہ اللہ جیل منظور ہے لیکن یہ جو ان کے فتنے سے میری جان چھڑا. جیل میں گئے، وہاں پہ 2 بندے آئے اور کافی سارے سال گزر گئے. انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو انہوں نے بتایا کہ جی ایک تم میں سے ایک کو وہ ہو جائے گی، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ایک جو ہے وہ ساقی بن جائے گا، پانی پلایا کرے گا دربار میں بادشاہ کے. اور جس کو کے بارے میں انہیں گمان تھا کہ پانی پلائے گا، اس کو کہا کہ جب تم باہر جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا بادشاہ سے کہ میری جان چھوٹے اب یہاں سے، لیکن وہ بھول گیا. خیر کافی عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ جی 7 باریک گائیں ہیں اور وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آیا اس کو، اور 7 بالیاں ہیں گندم کی اور 7 سوکھی ہیں 7 ہری ہیں. تو وہ کنفیوز ہو گیا. تو لوگوں کو اس نے بتایا، اپنے درباریوں کو. انہوں نے کہا کہ آپ کا عجیب صحیح خواب ہے، اور دوسرا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. یعنی ایک تو انہیں پتہ نہیں تھا خواب کی تعبیر کا، دوسرا انہوں نے خود ہی پہلے سے ہی فتویٰ دے دیا کہ جو آپ کا خواب بے معنی سے. لیکن ان میں دوسرے بندے کو یاد آیا کہ جو پانی پلاتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر ایک بندے نے بتائی تھی اور وہ سچ ہوئی تھی، تو میں وہ جا کے ان سے بات کرتا ہوں. تو انہوں نے بتایا، وہ آئے، انہوں نے خواب سنائی آ کے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی. اس طرح قحط آئے گا، 7 سال خوب غلہ ہوگا، پھر 7 سال قحط ہوگا، پہلے والا جو 7 سال ہیں اس کا غلہ استعمال کرنا ہے، تمہارے ساتھ لوگ لینے کے لیے آئیں گے. تو وہ ساری سنائی. تو بادشاہ نے بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے کلیئر کیا جائے کہ مجھے جو یہ سزا ہوئی ہے یہ کسی غلطی پہ نہیں ہوئی، میں بے قصور تھا، پھر میں باہر آؤں گا. تو انہوں نے جا کے کوشچن کیا، انہیں استفسار کیا. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل وہ سچا تھا اور بڑا شریف آدمی تھا، اور ہم جو ہیں ہم نے ہی پریشان کیا تھا انہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں نے خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے راستے کو سیدھا نہیں کرتا، اور میں اپنے جان کی جو ہے برات، نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا. بے شک نفس امارہ تو گناہوں کی طرف ہی بلاتا ہے، لیکن جس کو اللہ رب جس کے اوپر رحم کر دے، بے شک رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبرت لینے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین. ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن. رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو.